شاہین اہل سنت والجماعت، ترجمان اہل سنت والجماعت کراچی، جنرل سیکریٹری اہل سنت والجماعت کراچی، حضرت نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات خشوع خضوع کے ساتھ توجہ سے بیٹھیں، پیچھے والے حضرات پھر آگے آ جائیں، وہ پیچھے بیٹھنے والے حضرات توجہ کہتے ہیں۔ جنرل سیکریٹری اہل سنت والجماعت حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، قابل تقریب اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، بزرگان دین، دور دراز سے تشریف لانے والے، قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، عزیزوں اور طلب علم ساتھیوں، آج کی یہ مجلس بے مثال مجلس ہے۔ جامعہ دارالعلوم حنفیہ سے 20 بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، 11 نوجوانوں نے بخاری کی تکمیل کی ہے۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا، اور ان علماء کو جنہوں نے علوم کو اپنے سینے میں اتار کر عملی زندگی میں آج قدم رکھ رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جامعہ کے محتمم برادر عزیز مولانا فضل الرحمن آزاد صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کے، ان علماء کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے فیض کو عام فرمائے۔ علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس بے مثال مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کا تعلق قرآن سے ہے، ان علماء کا تعلق قرآن سے ہے، مجلس کا تعلق بھی قرآن سے ہے۔ قرآن بے مثال ہے کیونکہ رحمان بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا رب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، مجلس قرآن جیسی مجلس کوئی نہیں۔ تو نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے شان ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے مقامات ملتے ہیں۔ میں نے 2 کپڑے خریدے، ایک کپڑے کو اٹھایا رومال بنایا، دوسرے کپڑے کو اٹھایا قرآن کا جزدان بنایا۔ چند دنوں کے بعد ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، الماری کھولی، قرآن نکالا، جزدان کو اٹھایا، سینے سے لگایا،
आंखों से लगाया, फिर उसको चूमा। मैंने रोका, मैंने रुमाल आगे किया, मैंने कहा भाई ये रुमाल उठा, सीने से लगा, फिर इसको चूम। कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा उस कपड़े को जो जुज़दान है तूने सीने से भी लगाया, आंखों से भी लगाया, फिर इसको चूमा भी है, कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है, वो भी मैंने खरीदा, ये भी मैंने खरीदा, एक ही दुकान से, एक ही बाजार से, एक ही मार्केट से, एक ही आदमी से, एक ही वक्त पर, एक ही शहर से मैंने 2 कपड़े खरीदे हैं। उसको जुज़दान बनाया, इसको रुमाल बनाया, उसको सीने से लगाता है, इसको सीने से क्यों नहीं लगाता? कहने लगा मौलाना मानता हूं कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है। मैंने कहा फिर? कहने लगा फर्क है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं, दोनों कपड़े एक ही कीमत पर मैंने खरीदे हैं। कहने लगा मौलाना मानता हूं दोनों कपड़े तूने खरीदे होंगे, लेकिन निस्बत का फर्क है। इस कपड़े का ताल्लुक तेरे साथ है, इस कपड़े का ताल्लुक कुरान से जुड़ गया। कुरान बेमिसाल था, कपड़े को भी बेमिसाल बना दिया। निस्बत बड़ी चीज होती है। इस मजलिस की निस्बत, इन बच्चों की निस्बत, इन उलमा की निस्बत बड़ी है, और निस्बत की वजह से अजमत मिलती है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप कुरान उठाइए, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान में निस्बत का तज़किरा है। आप कुरान उठाइए, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैर में निस्बत का तज़किरा है। आप कुरान को उठाइए, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातल व कुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना में ये निस्बत का तज़किरा है। निस्बत की वजह से अज़मत मिलती है। आपने नहीं देखा, साल के महीने तो 12 है, लेकिन जो अज़मत रमजान के पास है वो मुहर्रम के पास नहीं, जो अज़मत रमजान के पास है वो शव्वाल के पास नहीं, ज़ीक़त के पास नहीं, ज़िलहज के पास नहीं। रमजान के पास जो अज़मत है 11 महीनों में से किसी महीने के पास नहीं। हालांकि 4 महीने हुर्मत वाले भी हैं। इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम। अभी ज़मीनो ज़मान, मकीनो मकान, हवाओ फ़ज़ाओ खला, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये नुजूम, ये कवाकिब, ये बहरुबर, ये शाम सहर, ये दिन और ये रात, ये हवा, ये फजा, ये खुशबू, ये गुलिस्तान, ये इंसान, कायनात में कुछ भी नहीं था। सच कह रहा हूं, आसमान नहीं, जमीन नहीं, चांद नहीं, सितारे नहीं, सैयारे नहीं, नजूम नहीं, कवाकिब नहीं, बारोबर नहीं, शाम सहर नहीं, दिन रात नहीं, नारी नहीं, नूरी नहीं, आबी नहीं, खाकी नहीं। उस वक़्त रब्बे कायनात ने ऐलान फरमा दिया था, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम। मैं दुनिया कायम करूंगा, मैं 12 महीने बनाऊंगा, 12 महीनों में 4 महीनों को अज़मत वाला बनाऊंगा, हुर्मत वाला बनाऊंगा। लेकिन बताना ये चाहता हूं, जो अज़मत रमजान के पास है वो हुर्मत वाले महीनों के पास नहीं। रमजान शुरू होता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। रमजान शुरू हो जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रमजान शुरू होता है, रोजाना इफ्तार के वक्त करोड़ों इंसानों की मग़फ़िरत का ऐलान होता है। सहरी के वक्त करोड़ों इंसानों की मग़फ़िरत का ऐलान होता है। सवाल हुआ इनको ये अज़मत क्यों मिली? जवाब मिला, शहरु रमजान अल्लज़ी
उनज़िल फ़ीहिल कुरान, इनको अज़मत निस्बत की वजह से मिली। रमज़ान में कुरान आया, कुरान की निस्बत रमज़ान से जुड़ गई। कुरान बेमिसाल था, रमज़ान को भी बेमिसाल बना दिया है। जी हाँ, निस्बत की वजह से अज़मत मिलती है। आपने नहीं देखा, पानी तो बहुत सारे हैं, दरिया का पानी पानी, समंदर का पानी पानी, जी हाँ, कुएं का पानी, अबशार का पानी पानी, कराची का पानी भी पानी, KPK का पानी भी पानी। लेकिन जो अजमत, जो रिफात, जो मकाम, जो पाकीज़गी ज़मज़म को हासिल है, वो कायनात के किसी और पानी को हासिल नहीं है। हालांकि वो भी पानी है, दरिया का पानी भी पानी है, ज़मज़म भी पानी है, चश्मे का पानी भी पानी है, ज़मज़म भी पानी है, अबशार का पानी भी पानी है। लेकिन जो अजमत ज़मज़म को हासिल है, तो दरिया समंदर के पानी को हासिल नहीं, बल्कि सारी कायनात के दरियाओं को जमा करो, आबे ज़मज़म के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि उलमा ने लिखा है, ज़मज़म का पानी इतना आला पानी है, जन्नत के नहरों से भी ये पानी आला है। दलील उसमें ये दी है, जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब जो शक़ सदर हुआ है, शक़ सदर होने के बाद हुजूर के दिले मुबारक को धोने के लिए, सीने अक़दस को धोने के लिए जन्नत से पानी नहीं लाया गया, बल्कि ज़मज़म से धोया गया। तो मैं अर्ज कर रहा था, ज़मज़म इतना आला पानी है। अब सवाल पैदा हुआ, पानी वो भी, पानी ये भी, लेकिन आबे ज़मज़म को ये अज़मत क्यों मिली? सिर्फ अज़मत ही नहीं है, बल्कि आबे ज़मज़म की ये खूबी है। एक गिलास में कराची का पानी रख दे, दूसरे गिलास में पंजाब KPK का पानी रख दे, लेकिन 6 महीने साल के बाद देख लेना, ज़मज़म नहीं बदलता। कराची का पानी बदल जाएगा, लाहौर का पानी बदल जाएगा, चश्मे का पानी बदल जाएगा, लेकिन ज़मज़म नहीं बदलता। रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, बू नहीं बदलती। किसी ने कहा, मौलाना ज़मज़म को ये अज़मत क्यों मिली? मैंने कहा, आबे ज़मज़म के पास एक निस्बत है जो दरिया के पानी के पास नहीं, चश्मे के पानी के पास नहीं। कहने लगा, वो निस्बत क्या है? मैंने कहा, वो निस्बत यह है, आबे ज़मज़म को एक नबी की एड़ी लगी। क्या लगी है? क्या लगी है? मुझे उन्वान से जरा जुड़ने दीजिए ना, कि आबे ज़मज़म को एक नबी की एड़ी लगी। हजारों पादरिया मिलकर आबे ज़मज़म का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आबे ज़मज़म के पास ये निस्बत है। फिर मुझे कहने दीजिए, अबू बकर को नबी का सीना लगा है, उमर को नबी का सीना लगा है, उस्मान को नबी का सीना लगा है, अली को नबी का सीना लगा है, सहाबा को नबी का सीना लगा है। हजारों साल गुजर गए, आबे ज़मज़म नहीं बदला। मैं कैसे मानूं नबी के जाने के बाद सहाबा बदल गए होंगे? जिस पानी को नबी की एड़ी लगी, वो पानी नहीं बदलता। जिन सहाबा को नबी का सीना लगे, वो बदल नहीं सकती। और सहाबा को जो अज़मत मिली, ये निस्बत ही की वजह से। निस्बत बड़ी चीज होती है। इंसान हम भी, इंसान सहाबा भी। बुखारी इन उलमा ने भी पढ़ा, बुखारी साहब, ये रिवायात, ये हदीसें सहाबा ने भी पढ़ी। कुरान आपने भी पढ़ा, कुरान सहाबा ने भी पढ़ा। नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज सहाबा भी पढ़ते हैं। रोजा आप भी रखते हैं, रोजा सहाबा भी रखते थे। हज आप भी करते हैं, हज सहाबा भी करते थे। लेकिन सारी कायनात के उलमा, फुज़ला, औलिया को जमा करो, ये सारे मिलकर अदना सहाबी के कदमों के नीचे मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते। फिर क्या वजह है? इतनी अजमत क्यों है? बुखारी हम भी पढ़े,
حدیثیں وہ بھی سنے، قرآن انہوں نے پڑھا، قرآن ہم نے پڑھا۔ بتایا گیا کہ نسبت کا فرق ہے۔ پوچھا نسبت کا کیا فرق ہے؟ کہ لگا تو نے نمازیں مولوی کے پیچھے پڑھی ہیں، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں۔ نسبت کا فرق ہے، تو نے قرآن قاری سے پڑھا ہے، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا ہے۔ نسبت کا فرق ہے، ان علماء نے حدیث کی کتابیں علماء سے پڑھی ہیں، صحابہ نے یہ حدیثیں خود نبی سے سنی ہیں۔ جی ہاں، تو نے نگاہیں اٹھائی تو علماء کا چہرہ دیکھا، صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ نسبت جو صحابہ کے پاس ہے وہ علماء کے پاس نہیں، فضلاء کے پاس نہیں۔ پھر ان علماء کا جنہوں نے بخاری 1400 سال کے بعد کسی عالم سے پڑھا، ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ قرآن کہتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ 1400 سال کے بعد ان کا مقام اتنا بلند ہے، النظر الى وجه العالم عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، عالم کے ساتھ چلنا عبادت ہے، عالم کو سننا عبادت ہے۔ اور 1400 سال کے بعد ایک عالم سے حدیثیں پڑھنے والے کا یہ مقام ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم دین 70 آدمیوں کی سفارش کرے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے آدمیوں کی؟ زور سے۔ 1400 سال کے بعد حدیث کی کتابیں علم حاصل کرنے والا عالم سے وہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ مجھے بتاؤ، جس صدیق نے یہ علم نبی سے حاصل کیا کتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا؟ وہ عمر کتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا؟ وہ عثمان کتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا؟ ارے صحابہ نے تو نبی سے علم حاصل کیا تھا، اصل علماء بھی وہی تھے، ہم تو ان کے صدقے میں علماء ہیں۔ جی ہاں، ان کے صدقے میں ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کے پہلے مخاطب وہی تو ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو علماء کہلائیں گے، اصل تو وہی ہے۔ میں نے کہا نسبت بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نسبت کی وجہ سے اس وقت عظمت ملتی ہے کہ جب نسبت سچی ہو۔ اللہ عظمت دیتے ہیں نا تو پھر ذمہ داری دیتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ پگڑی باندھنے کے بعد، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ذمہ داری نہ نبھائے۔ جبہ پہننے سے عظمت نہیں ملتی، پگڑی باندھنے سے عظمت نہیں ملتی۔ سکھوں کی پگڑی ہم سے بڑی ہوتی، پگڑی اور دستار کی وجہ سے عظمت نہیں ملتی۔ عظمت ملتی ہے ذمہ داری نبھانے سے۔ کس سے؟ اللہ نے علماء کو عظمت دی ہے، کوئی انکار نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عباده العلماء هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون النظر الى وجه العالم عبادۃ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ عظمت دیتے ہیں تو ذمہ داری دیتے ہیں۔ ذمہ داری نبھانے پر عظمت ملتی ہے، ذمہ داری نہ نبھانے پر پھر ذلت ملتی ہے۔ اللہ عظمت دے تو ذمہ داری دیتے ہیں۔ انسان کو عظمت دی ہے، خلقتہ بیدی، انسان کی عظمت۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، انسان کی عظمت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کی عظمت ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ انسان کی عظمت ہے۔ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، عظمت دے کر ذمہ داری بھی دے دی ہے۔ عظمت دی ہے، پھر نماز پڑھ، ذمہ داری ہے۔ روزہ رکھ، ذمہ داری ہے۔ اللہ کو ایک مان، ذمہ داری ہے۔ امام الانبیاء کو خاتم الانبیاء مان، ذمہ داری ہے۔ انسان کو عظمت دی، ذمہ داری دی۔ یہ کھانا ہے،
ذمہ داری ہے، یہ نہیں کھانا ذمہ داری ہے، تجارت کر ذمہ داری ہے، لیکن سود سے بچ ذمہ داری ہے، حلال کھاؤ ذمہ داری ہے، حرام سے بچو ذمہ داری ہے۔ اگر انسان ذمہ داری نبھائے اولئک ہم خیر البریہ، پھر یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن انسان اگر عظمت ذمہ داری نہ نبھائے اولئک ہم شر البریہ، پھر مخلوقات میں اس انسان سے برا کوئی نہیں ہے۔ اللہ عظمت دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں۔ اب اصحاب رسول کو اللہ نے عظمت دی ہے تو پھر انہوں نے ذمہ داری بھی نبھائی ہے۔ جب ذمہ داری نبھائی تو قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الصدیقون، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پھر قرآن اعلان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ نے ذمہ داری نبھائی، پھر قرآن نے اعلان کیا کتب فی قلوبہم الایمان والزمہم کلمۃ التقوی وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابہ نے ذمہ داری نبھائی تو اللہ نے اعلان کر دیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صحابہ نے ذمہ داری نبھائی، تب قرآن نے اعلان کیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ فرضوانا۔ جب صحابہ نے ذمہ داری نبھائی تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ذمہ داری نبھانے کی وجہ سے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو بڑی عظمت دی ہے، تو علماء کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، خصوصاً اس فتنے کے دور میں۔ اس فتنے کے دور میں علماء کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عظمت والا ہی ہم رہیں، پھر ہمیں ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ہمارے لیے ذمہ داری نبھانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے سامنے ہمارے اکابرین موجود ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس نے کیسی ذمہ داری نبھائی، شیخ الہند محمود حسن کی زندگی ہمارے سامنے، انہوں نے کیسی ذمہ داری نبھائی۔ جی ہاں، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ مولانا محمد الیاس کی زندگی ہمارے سامنے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، مفتی محمود کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حق نواز کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ایثار کی زندگی ہمارے سامنے ہے، فاروقی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آسم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، علامہ علی شیر حیدری کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے کیسی ذمہ داری نبھائی۔ جب انہوں نے ذمہ داری نبھائی، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اللہ نے ان کی قبروں کو گلستان بنا دیا، ان کی قبروں سے خوشبو آئی ہے۔ آؤ تحیہ کرے، ذمہ داری نبھائیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ خصوصاً اس دور میں اصحاب رسول کا دفاع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک جگہ پرسوں بخاری کا ختم تھا، وہاں میرا بیان تھا۔ جب میں بیان کر کے بیٹھا تو وہ میرے دوست محتمم صاحب مذاق میں کہنے لگے حنفی صاحب بڑے عجیب ہو۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے بات بخاری کی ہو تب بھی بات صحابہ کی کرتے ہو، بات قرآن کی ہو صحابہ پہ لاتے ہو، بات حدیث کی ہو صحابہ پہ لاتے ہو۔ میرے دوست نے میں نے مذاق میں کہا کیوں مولوی صاحب صحابہ کا نہیں تو آپ کے ابا جان کا تذکرہ کروں؟ کہنے لگا نہیں میں تو ویسے کہ رہتا صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ مجھ سے نہیں پوچھو،
کہا کس سے پوچھوں؟ میں نے کہا رب سے سوال کروں۔ کہنے لگے کیسے؟ رب سے کیسے سوال کروں؟ ہر عنوان میں صحابہ کو تم لاؤ، سوال رب سے کروں۔ میں نے کہا قرآن میں رب کائنات نے 1260 مرتبہ صحابہ کا تذکرہ کیا۔ یہ خطیبانہ بول نہیں ہے، آیات الصحابہ کے نام پر تفسیر کی صورت میں یہ آیات الگ کر کے مارکیٹ میں آیات الصحابہ کی تفسیر ایک نہیں بلکہ 4 علماء نے مختلف انداز میں ان کو جمع کیا ہے، بلکہ 5 علماء میں مارکیٹ میں یہ تفسیر مل جائے گی آپ۔ میں نے کہا قرآن کے ہر سپارے میں رب نے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے سوال نہ کر، بخاری، مسلم، ابن ماجہ ان ائمہ سے سوال کر۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے ہر کتاب میں مناقب صحابہ پر باب باندھے۔ میں نے کہا مجھ سے سوال نہ کر۔ کہنے لگا یار میں تو تبلیغی ہوں۔ میں نے کہا جاؤ شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر۔ اس نے کہا اس نے بھی صحابہ کیا ہے۔ میں نے کہا جتنا اس نے صحابہ کیا ہے کسی اور نے تو کیا ہی نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا فضائل اعمال اٹھاؤ، فضائل اعمال کے شروع میں نماز کا تذکرہ نہیں، کتاب اعمال اور فضائل اعمال پر ہے، اعمال کے فضائل بیان کیے گئے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے کیا فضائل ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے شیخ الحدیث جب فضائل اعمال کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز نماز سے نہیں کرتے، روزے کے فضائل سے نہیں کرتے، ذکر صحابہ سے کرتے ہیں، حکایات الصحابہ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ شیخ الحدیث بتانا چاہتے ہیں آگے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فضائل ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے صحابہ کی محبت دل میں بٹھاؤ، کیونکہ یہ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے یہ صحابہ ہیں۔ میں نے اس مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب بخاری اٹھاؤ، اٹھا کر لے آئے۔ میں نے کہا ساری نہیں، یہ پورے قرآن شروع سے لے گئے بخاری آخر تک۔ میں نے کہا حدیث کوئی ایسی حدیث مجھے بتاؤ، ان کے راویوں میں دیکھ کوئی ایسی حدیث ہے جو صحابہ کے ذکر کے بغیر ہمیں ملا ہو۔ کہنے لگا نہیں، جب صحابی بیچ میں ہوگا نہیں تو حدیث بھی ہوگی نہیں۔ میں نے کہا یہ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر آج مساجد، مدارس آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ ان صحابہ کی قربانیاں ہیں جنہوں نے انگاروں پر لیٹ کر، تختہ دار پہ چڑھ کر آج ان کی عزتوں پر حملہ ہو رہا۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان عمل میں اتریں اور صحابہ کا دفاع کریں۔ صحابہ کے دفاع سے بخاری کا دفاع ہوگا، مسلم کا دفاع ہوگا، نسائی کا دفاع ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ نبی سے سننے والے صحابہ ہیں، ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت دی ہے، بڑی نسبت دی ہے، آپ کے پر آپ کی عظمت بڑی ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ یہ تہیہ کریں، جب میدان عمل میں اتریں گے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ جب ذمہ داری نبھائیں گے واللہ العظیم اللہ دنیا میں بھی تمہیں عزت سے نوازیں گے، آخرت میں بھی عزت سے نوازیں گے۔ وما علینا الا